اب سر درد کا شکار ہونے کی وجوہات میں کیا کیا بنیادی بات ہے؟ وہ لوگ جنہیں مسلسل نزلہ زکام رہتا ہے، جنہیں بلغم ریشہ رہتا ہے، وہ عموماً سر درد کی شکایت کرتے ہیں، انہیں سر درد رہتا ہے۔ جو ٹھنڈے پانی کا استعمال زیادہ کرتے ہیں اس کی وجہ سے ان کا گلا خراب رہنے لگتا ہے، ناک بند رہنے لگتا ہے، تو وہ بھی سر درد کا شکار رہتے ہیں، سر درد میں مبتلا ہوتے ہیں۔ جن لوگوں کا بلڈ پریشر لو رہنے لگے وہ سر درد میں مبتلا ہوتے ہیں، جن کا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہو انہیں بھی سر درد کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح معدہ میں گیسز کا تبخیر کا ہونا یہ ایک سر درد کی بہت بڑی وجہ ہے۔ قبض کا ہونا سر درد کی ایک وجہ ہے۔ باڈی کے اندر، جسم کے اندر آکسیجن لیول کا کم ہو جانا یہ سر درد کی ایک وجہ ہے۔ اور اسی طرح سے اگر دماغ کے خلیات کو آکسیجن کی سپلائی، بلڈ کی سپلائی صحیح نہ ہو، وہ کم ہونے لگے تو اس کی وجہ سے بھی سر درد ہونے لگتا ہے۔ بعض اوقات ذہنی تھکاوٹ کی وجہ سے، جسمانی تھکاوٹ کی وجہ سے، کام کی زیادتی کی وجہ سے، ڈسٹ کی وجہ سے، پولن الرجی کی وجہ سے یہ علامات بھی سر درد کا باعث بنتی ہیں۔ غصہ، چڑچڑاپن یہ علامات بھی سر درد کا باعث بنتی ہیں۔ اگر ان علامات کو نوٹ کیا جائے، ان علامات کو دیکھا جائے تو یہ ساری وجوہات مجموعی طور پر ہمیں سر درد کے اندر مبتلا کرتی ہیں۔ مائیگرین کیا ہے؟ جسے درد شقیقہ کہا جاتا ہے، اور یہ کس حد تک پینفل کیفیت ہے، کس حد تک یہ تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے۔ مائیگرین در حقیقت آدھے سر کے درد کو کہا جاتا ہے یعنی کہ اگر کبھی دائیں طرف آدھے سر میں درد ہوتا ہے بہت شدید، اور کبھی بائیں طرف آدھے سر میں درد ہوتا ہے، اور آدھے سر درد کی نوعیت یہ ہوتی ہے کہ یہ اتنی شدت اختیار کرتا ہے کہ اس کے لیے کوئی ہیوی پین کلر کی ضرورت ہوتی ہے، اور بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ کسی خاص قسم کی پین کلر سے فرق پڑتا ہے، عام پین کلر سے اس میں فائدہ نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح سے کبھی دائیں طرف یہ درد کا اٹیک ہوتا ہے، کبھی بائیں طرف ہوتا ہے۔ مختلف مریضوں میں اس کی نوعیت مختلف ہوتی ہے۔ کسی کو 1 مہینے کے بعد سر درد کا اٹیک آتا ہے اور مائیگرین کا اٹیک ہوتا ہے اور شدید ہوتا ہے، اور 6-8 گھنٹے کے بعد شدت پکڑ لیتا ہے، اور مریض کو کسی صورت اس میں فائدہ نہیں ہوتا۔ بعضوں کو ہفتہ میں 1 دفعہ اٹیک ضرور ہوتا ہے، اور پین کلر کے ساتھ ہی انہیں تھوڑا سا ریلیف ملتا ہے۔ بعض مریض ایسے دیکھنے میں آئے ہیں جن میں مائیگرین کا اٹیک ہوتا ہے لیکن وہ آرام کر لیں تو انہیں سر درد یا مائیگرین جو ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن اکثر و بیشتر مریض ایسے ہیں جو کہ بہت شدید نوعیت کا درد ہوتا ہے اور یہ جلدی رفع نہیں ہوتا، یہ کنٹرول نہیں ہوتا۔ تو اگر ہم اس کے علاج کی طرف ہم متوجہ ہوں اور دیکھنا شروع کریں تو قرآن مجید سے جو ہمیں مدد ملتی ہے، سورہ نور 1 دفعہ تلاوت کر لی جائے اور دم کر کے پانی پی لیا جائے، اور اسے 28 دن تک یا 41 دن تک اسے کنٹینیو کیا جائے تو اس سے سر درد بہتر ہو جاتا ہے اور مائیگرین رفتہ رفتہ کنٹرول ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ سورہ نور کی تلاوت کرنے سے جسم کے اندر بلڈ سرکولیشن اچھی ہوتی ہے۔ جسم میں خون اگر تھک ہو رہا ہو، اکٹھا ہو رہا ہو، جم رہا ہو، یا وہ گاڑھا ہو رہا ہو، تو اس صورت میں سورہ نور کی تلاوت کرنے سے خون جو ہے وہ پتلا ہونے لگتا ہے، اور اس کے ساتھ پھر ایسپرین کی، بروفین کی، کسی ایسی دوا کی ضرورت نہیں رہتی، اور رفتہ رفتہ برین کے خلیات کے اندر تیزی سے جو آکسیجن لیول کم ہو رہا ہو، بلڈ کی سپلائی کم ہو رہی ہو، سورہ نور کی تلاوت کرنے سے یہ بہتر ہو جاتی ہے اور بلڈ سرکولیشن بہتر ہوتی ہے، اور اس سے مائیگرین پرماننٹ کنٹرول ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے کچھ وقت تو درکار ہوتا ہے، لیکن سورہ نور کی تلاوت کرنے سے مائیگرین ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر سجدہ لمبا کر لیا جائے تو اس سے بھی مائیگرین ٹھیک ہو جاتا ہے۔ مائیگرین ٹھیک ہو جاتا ہے سجدہ لمبا کرنے سے، اور اس سے اگر عام طور پہ سر درد ہو تو وہ بھی اس سے ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ جب مائیگرین کا اٹیک ہو تو ان دنوں میں آپ سجدہ لمبا نہ کریں، بلکہ آپ کو سجدہ لمبا کرنے کی ضرورت اس وقت پیش آئے، یعنی کہ آپ عام روٹین کے دنوں کے اندر جب آپ کو مائیگرین کا اٹیک نہیں ہے، ان دنوں میں اگر آپ جو ہے وہ سجدہ لمبا کرتے ہیں
تو اس سے آپ کا رفتہ رفتہ مائگرین ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ عام طور پہ اگر سر درد رہتا ہو تو وہ بھی اس سے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ سجدہ لمبا کرنے سے سائنوسائٹسز کے ایشو ہیں، یہ سائنوسائٹسز کے ایشو بھی سجدہ لمبا کرنے سے کور ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا اگر سجدہ لمبا کر لیا جائے تو اس سے مائگرین، سائنوسائٹسز، چہرے کے اوپر چھائیاں، پمپل، داغ، دھبے، یہ چیزیں بہتر ہوتی ہیں۔ جن کے چہرے کی رنگت بہت زیادہ خراب ہو رہی ہو اور سیاہی مائل ہو، پلاہٹ بہت زیادہ ہو، اگر وہ یہ سمجھتے ہیں، چاہتے ہیں کہ ان کا چہرے کی رنگت اچھی ہو جائے، ان کا یہ سلوشن ہو جائے، تو وہ بھی اگر سجدہ لمبا کرنا شروع کریں تو اس سے ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ www.darsequran.com